بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 مئی ہے اور دن ہے منگل کا، لیکن بات کریں گے کل 8 مئی بروز سوموار جو سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ 8 ججز نے یہ سماعت کی تھی اور جس طرح وہاں سے نکل کر فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت بھیگی بلی بن گئی ہے، بالکل انہوں نے درست کہا۔ سماعت کا مکمل احوال 86 منٹ کی سماعت کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اہم نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور حکومت بتاتا ہوں کہ کیسے بھیگی بلی بن گئی۔ ایک تو جیسے سماعت کا آغاز ہوا تو جو امتیاز صدیقی صاحب ہیں وہ روسٹرم پر آئے، جو درخواست گزار ہیں اور بھی ان کے ساتھ بہت سے پٹیشنرز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک سی ایم اے دائر کی ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ جی بالکل وہ جب ہم آپ کو سنیں گے تو اس کو دیکھ لیں گے، لیکن پہلے ہم اٹارنی جنرل پاکستان کو سن لیتے ہیں۔ اس دوران فواد چودھری صاحب روسٹرم پر آئے۔ فواد چودھری صاحب نے بتایا روسٹرم پر آ کر کہ تحریک انصاف کے پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس ہوا تھا، تو تحریک انصاف کی طرف سے ہم آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے چیف جسٹس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل پاکستان کے دلائل شروع ہوئے۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے جسٹیفائی کیا جو قانون سازی پارلیمنٹ کی جانب سے کی گئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے حوالے سے، اور انہوں نے بتایا کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے کہ کن کن چیزوں میں جو سپریم کورٹ اور جو چیف جسٹس پاکستان کے نظامی اختیارات ہیں ان کو بیسیکلی اس میں ان کو ریگولیٹ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ قانون آئین کے نیچے قانون بن سکتا ہے اور قانون کے مطابق رولز بننے ہیں تو آئین اجازت دیتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے چاہے وہ سو موٹو کی پاورز ہیں، چاہے وہ بینچ بنانے کی پاور ہے، اس کو پارلیمنٹ جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو آئین ہے اس میں بالکل حدود و قیود رکھی گئی ہیں، لیکن ہم نے جو قانون سازی کی ہے اس میں ہم نے چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ان کو ریگولیٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ کون کون سے اس میں نکات ہیں جو قانون سازی کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ اچھا ایک اور چیز جو چیف جسٹس پاکستان نے شروع میں ہی کیا، جس پہ یہ بھیگی بلی بن گئی حکومت، انہوں نے شروع میں ہی پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کو ہم نے دستاویزات کہے تھے وہ آپ نے جمع کرائے یا نہیں کرائے، تو انہوں نے کہا جی آج وہ میرے پاس آ جائیں گے، میں نے جو ہے وہ رسمی طور پر بھی غیر رسمی طور پر بھی اسپیکر آفس کو کہہ دیا ہے اور وہ ڈاکومنٹس آج مجھے بھجوا دیں گے، کل میں عدالت میں پیش کر دوں گا۔ اس پر ان کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے، 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے، کہا گیا کہ کل تک آپ وہ ڈاکومنٹس جمع کروائیں۔ یہ وہی ڈاکومنٹس ہیں جو پارلیمنٹ میں لمبی تقریریں کی گئیں، دھمکیاں دی گئیں، کہا گیا کہ ہم یہ کارروائی پروسیڈنگ نہیں دیں گے، ہم یہ دستاویزات نہیں دیں گے، جو قائمہ کمیٹیوں کی پروسیڈنگ ہے وہ نہیں دیں گے۔ اس قانون کو بنانے میں جو پروسیس تھا، جو ڈاکومنٹس تھے، جو بحث تھی، وہ ساری سپریم کورٹ آف پاکستان نے مانگی ہے، اور اب وہاں پر یہ مختلف موقف اپنا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں کچھ اور کہتے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر کچھ اور کہتے ہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان سے پہلے اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جو ہم نے جو کچھ چیزوں میں جہاں پر کلیئرٹی نہیں تھی وہاں پر کلیئرٹی دی ہے اس قانون کے ذریعے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کے بعد اپنے ان دلائل کا آغاز کیا جس میں وہ فل کورٹ بنوانا چاہتے تھے کہ فل کورٹ ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو شروع میں بتا دوں کہ فل کورٹ کے اوپر وہ کوئی قانونی جواز نہیں بتا سکے، کوئی اہم بات نہیں بتا سکے، ساری کی ساری جو ان کی گفتگو تھی وہ سیاسی باتیں تھیں، لیکن قانونی طور پر وہ کوئی ٹھوس جو ہے گراؤنڈز نہیں دے سکے کہ کیوں وہ فل کورٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی ایک دلیل یہ تھی کہ کیونکہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں 1980 کے، کیونکہ ان میں جو ترمیم ہے وہ کیونکہ فل کورٹ کر سکتا ہے، تو اس لیے جو ججز یہاں پر بیٹھے ہیں یہ جو فیصلہ دیں گے یہ ان ججز پر بھی امپلیمنٹ ہوگا جو یہاں پر نہیں بیٹھے، تو اس لیے فل کورٹ کو یہ کیس جو ہے وہ سننا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ ہم اس وقت ترمیم کرنے نہ کرنے ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو قانون ساز ہیں، جو مقننہ ہیں، ان کی کمپیٹنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی قانون سازی کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس سے مختلف ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ جس طرح کی قانون سازی اس بار کی گئی ہے پارلیمنٹ کی جانب سے، یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کی قانون سازی ماضی میں کبھی اس طرح سے کی گئی ہے؟ پھر اٹارنی جنرل پاکستان نے سارا بتایا کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے بتایا کہ پہلے 1973 سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی سپریم کورٹ کو رولز ایمینڈ کرنا چاہتی تھی تو اس کے لیے صدر کی منظوری جو ہے وہ ضروری ہوتی تھی، صدر کی منظوری ضروری ہوتی تھی۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بہت اہم آبزرویشنز دیں اٹارنی جنرل پاکستان کی اس بات پر کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ 3 ججز کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، فل کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہوگا؟ سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیوں یہ جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے
اور اگر آج ہم یہ کر دیتے ہیں تو ججز نے کچھ اور بھی ججز نے کہا یہ تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا، کل کو ہر کوئی آ کر کہے گا کہ فل کوڈ بنائیں، کیونکہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہر سائل کے لیے اس کا کیس امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اٹارنی جنرل ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی پبلک کا ٹرسٹ ہوگا فل کوڈ بنے گی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ انتہائی غیر مناسب بات کر رہے ہیں کہ اسی پر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ہر جج کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ اس طرح سے تو پھر ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا، کل کو ہر کوئی کہے گا ہر کیس میں۔ تو اس لیے سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ ہو، کوئی بھی جج ہو، اس پر سب کا جو ہے وہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، کیسے کیس آف فرسٹ امپریشن ہے؟ جو آئین کی تشریح کا معاملہ ہوتا ہے، ہر کیس آئین کی تشریح کا جو معاملہ آتا ہے وہ پہلے بار کیس آف فرسٹ امپریشن ہوتا ہے کہ اس کی ہم نے تشریح کرنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے عدلیہ کی آزادی کا، عدلیہ کے اختیارات کا، یہ معاملہ یہ تو سیٹلڈ ہے، اس کے اوپر کئی ججمنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کیا ہر ججمنٹ جو ہے وہ فل کوڈ کی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ بتائیں نا، کوئی لاجک بتائیں، کوئی دلیل بتائیں کہ کیوں فل کوڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ آئین کی جو تشریح کا معاملہ ہے وہ 3 رکنی بینچ بھی سنتا ہے، 5 رکنی بینچ بھی سنتا ہے، تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ فل کوڈ؟ اور سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے گا تو اسی طرح سے بائنڈنگ ہوگا جیسے فل کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس پر اٹارنی جنرل پاکستان نے اپنی طرح کوشش کی، اور عائشہ ملک صاحب نے یہ کہا کہ جو ہے وہ جو ہر کیس کے اپنے ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور آگے چل کے میں بتاؤں گا صلاح الدین صاحب کے حوالے سے جو ریمارکس تھے جب انہوں نے کچھ باتیں کی تو اس پر عائشہ ملک صاحب نے کیا کہا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو رولز کا معاملہ ہے کہ حکومت فل کورٹ سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور یہ جو رولز کی امینڈ کرنے کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کا انٹرنلی کیا چل رہا ہے، وہ جو فل کورٹ میٹنگ میں جو چیزیں ہونی ہیں، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اوپن کورٹ میں وہ انٹرنل چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں؟ تو حکومت کیا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ جی قاضی فائصہ کے کیس اور وہ فل کورٹ نے سنا ایک طرح سے، کیونکہ وہ جو ججز جن کو 2 ججز نے ریکیوز کر لیا، قاضی فائصہ صاحب خود بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے چیف جسٹس پاکستان بھی اس میں نہیں تھے، جو سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھنے والے ممبران تھے وہ بھی نہیں تھے، تو اس پر انہوں نے کہا عمرت احمدیال صاحب نے کہ وہ معاملات جو ہیں وہاں پر ججز کے اوپر کچھ الزامات تھے، بڑے سنجیدہ معاملات تھے، سپریم کورٹ آن ٹرائل تھی، اس لیے وہاں پر جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب والا جو معاملہ ہے وہاں پر بھی معاملات کچھ اور بھی تھے، اس لیے وہاں پر فل کورٹ جو ہے وہ بنائی گئی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ یہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کوئی اپلیکیشن لے کر آئے، جو اپلیکینٹ ہو، جو درخواست گزار ہو، سائل ہو، وہ آ کر ہمیں بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں ہماری پروسیڈنگ کو ریگولیٹ کرے، وہ بتائے کہ آپ اتنے جج بیٹھیں اتنے نہ بیٹھیں۔ تو اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی استدعا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اعجاز الاحسن صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ کیونکہ انہوں نے کہا، منیب اختر صاحب نے پہلے کہا، منیب اختر صاحب نے کہا کہ آپ نے فل کورٹ کا کہیں نہیں اس قانون سازی میں لکھا ہوا جو آپ نے قانون بنایا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ 5 ججز کافی ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں 5 ججز سنیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ فل کورٹ سنیں؟ یہاں پہ آپ انہوں نے کہا لگتا ہے آپ کی گنتی جو ہے وہ غلط ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب قانون سازی میں آپ کہہ رہے ہیں 5 ججز سنیں آئین کی تشریح کا معاملہ، تو یہاں تو 8 ججز بیٹھے ہیں۔ اور پھر عائشہ ملک صاحبہ نے بھی کہا، منیب اختر صاحب نے بھی کہا، اعجاز الاحسن صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہائی کورٹ کے کوئی رولز ہیں جو چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ ہے یا لاہور ہائی کورٹ ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان رولز کی جب تشریح کا معاملہ آئے یا ان کو چیلنج کیا جائے تو پھر فل کورٹ بیٹھے۔ اس طرح سے تو پھر لاہور میں 60 ججز کو بیٹھنا پڑے گا اور سندھ میں 40 ججز کو بیٹھنا پڑے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی کوئی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کیا ہائی کورٹ سنتی ہے کہ جو مقننہ ہے اس کی جو قانون بنانے کی کمپیٹنس ہے اس کو دیکھتی ہے، تو آپ کوئی لاجک بتائیں، کوئی قانونی دلیل دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جسٹس عائشہ ملک صاحب نے کہ کئی مقدمات ہوتے ہیں جو فرسٹ امپریشن کے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی بینچ سن سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں جی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ
جو بینچ بنانے وہ چیف جسٹس پاکستان وہ ہمارا انٹرنل ایک معاملہ ہے. چیف جسٹس جو ہے وہ ظاہر ہے ماسٹر آف دا روسٹر ہیں, تو یہ ایک ہمارے انٹرنل معاملہ ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ کیونکہ رولز 16 یعنی فل کورٹ نے بنانے ہیں تو آپ فل کورٹ ہی بیٹھ کے اور ان کی تشریح کے معاملے کو بھی اور اس سارے معاملے کو دیکھیں. اور اس حوالے سے انہوں نے منیر بختہ صاحب نے دوبارہ کہا کہ یا تو آپ پہلے ایک بتائیں نا کہ آپ یہ کیا دیں کہ پارلیمنٹ نے غلط کیا یہ کہہ کر کہ 5 ججز کو جو ہے وہ کیس سننا چاہیے. تو اس میں تو آپ نے واضح طور پہ بل میں لکھا ہوا ہے کہ 5 ججز سن سکتے ہیں, یہاں پہ تو 8 بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہیں پہ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ حکومت کی گنتی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے. اور ساتھ ہی جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے بہرحال اپنی کچھ اور دلائل دیے جس میں وہ چاہتے تھے کہ فل کورٹ جو ہے وہ بنائی جائے. اس کے بعد جو معاملہ آگے چلا اس میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے 3-4 پوائنٹس انہوں نے بات کی. انہوں نے بھی یہ واضح کیا کہ یہ کوئی ایسا کیس آف فرسٹ امپریشن نہیں ہے, سیٹل لا ہے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کیونکہ یہ جو بل ہے یہ کیونکہ ہائی کورٹ میں نہیں ہے تو جو ہائی کورٹ والی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ میں کوئی بات جو ہے وہ نہیں کروں گا. لیکن اس پہ ججز نے کہا کہ کل کو اگر جو صوبائی اسمبلی ہے وہ کوئی قانون سازی کر دیتی ہیں تو وہ معاملہ پھر کیا وہاں پہ فل کورٹ سنیں گا, دونوں جگہوں پہ 40 جج سنیں گے 60 جج سنیں گے. اور ایک چیز پہ بڑا ججز نے ریئیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کو جو ہے وہ حکم دیں کہ وہ فل کورٹ بنائیں, ہم کیسے چیف جسٹس پاکستان کو حکم دے سکتے ہیں. اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ آپ نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے اس میں ہمارے بڑی شدید اور سنجیدہ تحفظات ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ ہم حکم دیں چیف جسٹس پاکستان کو. تو خیر اس کے بعد عمر رضا بندیال صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے الفاظ مناسب نہیں ہیں, لیکن عدالت آپ کی بات کی اہمیت کو جو ہے وہ سمجھ گئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا عمر رضا بندیال صاحب نے کہ یہ اب سیٹلڈ ہے کہ کوئی جج خود فیصلہ کرے گا باعث کا کہ اگر اس کے اوپر کوئی سوال اٹھتا ہے کہ اس کو وہ کیس سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کیس میں آئندہ کے لیے ہم کو کرائٹیریا اور یہ چیزیں طے کریں گے. شاید ان کا اشارہ یہی تھا کہ کہاں پہ فل کورٹ کی استدعا کی جا سکتی ہے کہاں پر نہیں کی جا سکتی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو افتخار چودھری صاحب والا معاملہ تھا قاضی فیصل صاحب والا معاملہ تھا وہ ریفرنسز خارج ہوئے اور وہاں پر ججز پر کیونکہ الزام تھا اس لیے وہاں پر جو ہے وہ فل کورٹ بیٹھی. اور ساتھ ہی جو انہوں نے اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جب فوجی عدالتیں بنائی گئیں اس وقت بھی فل کورٹ بیٹھی تو اس وقت اس ترمیم کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا آئینی ترمیم کا. تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ وہ آئینی ترمیم تھی, یہاں پر معاملہ قانون سازی کا ہے. اور اس کے بعد بیرسٹر صلاح الدین صاحب جو ہیں انہوں نے دلائل دیے اور انہوں نے بھی عدالت کے سامنے ظاہر ہے وہ رکھے پوائنٹ کہ کیوں جی فل کورٹ بنانی چاہیے. تو اس پر انہوں نے منیر بختہ صاحب نے کہا کہ نون لیگ سب سے بڑی اس وقت پارٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور آپ کے ووٹوں کے بغیر یہ قانون سازی ہو نہیں سکتی تھی. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ وہاں پر آپ ووٹ یہ دیتے ہیں کہ 5 ججز کو سننا چاہیے آئین کی تشریح کا معاملہ, یہاں پہ آپ فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ 5 ججز پر خوش ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. اور وہ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو قانون ہے وہ ابھی بنا نہیں تھا اور اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ روکا گیا. اور انہوں نے کہا فل کورٹ کی جہاں پہ بھی کوئی سائل سمجھتا ہے کہ دینی چاہیے درخواست وہ دیتا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ کیسے بینچ جو ہے وہ ڈائریکٹ کر سکتا ہے چیف جسٹس کو کہ وہ بینچ بنائے, انہوں نے قاضی فائز کیس میں پڑھا, انہوں نے کہا جی وہاں پہ ڈائریکٹ کیا گیا تھا, کچھ اور جگہوں پہ بھی فل کورٹ جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اس کے بعد چیف جسٹس نے وہاں پر عائشہ ملک صاحبہ نے ان کو یہ بات کہی, کافی انہوں نے بہت سے ریمارکس دیے یہ صلاح الدین صاحب کی بات پر کہ یہ جو مرضی کے بینچ بنوانے والی بات ہے, اور جس میں انہوں نے کہا کہ وہ سائلین کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی کہ ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا, یہ جب انہوں نے باتیں کی تو اس پہ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, آپ غلط بات جو ہے وہ نہ کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور جلدی
بات کچھ اور پوائنٹس ہیں جو جلدی کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے تاکہ یہ 86 منٹ کی کیونکہ سماعت تھی، تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم صرف کمپیٹنس کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا لائن ہم کہاں ڈرا کریں گے کہ کہاں پہ فل کورٹ بنانا ہے، کہاں 3 کہاں 5 کہاں 7 کہاں 9، اور ہر سائل کے لیے اس کا کیس عام ہوتا ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے کئی کیسز پہلے عدلیہ سن چکی ہے، اور فل کورٹ کے فیکٹرز نہیں بتا سکے، اٹارنی جنرل ہو یا بیرسٹر صلاح الدین ہو۔ پبلک ٹرسٹ انہوں نے کہا کہ پبلک ٹرسٹ کی بات کو بھی انہوں نے نامناسب کہا، انہوں نے کہا کہ ٹرسٹ ہونا چاہیے 3 رکنی بینچ ہو 5 رکنی بینچ ہو، اور اگر کہیں پہ کوئی درخواست آتی ہے فل کورٹ کی تو پھر ہم کیسے فیصلہ کریں گے یہ اچھی درخواست ہے یہ اچھی درخواست نہیں ہے۔ اور اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کیونکہ یہ 2 برانچز کا معاملہ ہے، ادھر سے مقننہ ہے ادھر سے عدلیہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ فل کورٹ کو بیٹھ کے اور دیکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی جو یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ 5 ججز کہہ رہی ہے تو کابینہ کیسے فل کورٹ کا کہہ سکتی ہے، اور یہ کچھ چیزیں تھیں، اور بس یہی پوائنٹ تھے۔ تو اب ادھر کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے جو ریکارڈ ہے، اور اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ جناب آج یا کل ہم ریکارڈ دے دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں آج ریکارڈ دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا، کیا جواب جمع کرایا جاتا ہے، اس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کا دن بھی بہت اہم ہے، عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ آ رہے ہیں جن کا خدشہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے۔ ساتھ ہی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، مارشل شریف صاحب کی شہادت کا کیس ہے، اور آج ہی شاید کیس جو ہے وہ کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہو جائے، جو 21 ارب کی فراہمی والا معاملہ تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر امپلیمنٹیشن والا معاملہ تھا۔ تو جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کو آگاہ کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔